بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارا اولین تعلق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول اور آخری رسول مانا جائے، اور اس بات کے اوپر ہمارا پختہ یقین ہو کہ اس دنیا کے اندر کامیابی اور آخرت کے اندر کامیابی حاصل کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت کی جائے۔ اگر یہ بات دل دماغ کے اندر بیٹھ جائے تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہوگا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی کریں گے اور ادب و احترام بھی کریں گے۔ ویسے بھی اس دنیا کے اندر انبیاء کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر ارشاد ہوتا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 64، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اللہ کے حکم سے اطاعت کرنے کے لیے۔ کسی اور مقام پہ قرآن مجید یوں مخاطب ہوتا ہے، قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ ایک اور مقام پہ یوں ارشاد ہوتا ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، پس جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس لیے کہ اللہ بنفس نفیس آ کے تمام احکامات نہیں سکھاتا۔ اللہ تعالیٰ اختصار کے ساتھ احکامات کو نازل کرتا ہے، پھر اس کی تعبیر، اس کی تفسیر، اس کی عملی صورت وہ وقت کے نبی اور رسول لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس اعتبار سے اللہ کے رسول کی اطاعت اصلاً اللہ ہی کی اطاعت شمار ہوگی۔ اسی بات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر واضح کیا، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ یہ اطاعت اور فرما برداری کس قدر ضروری ہے کہ بخاری شریف کے اندر ایک روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری ساری امت جنت کے اندر جائے گی سوائے اس کے جو خود جانے سے انکار کر دے۔ تو صحابہ کرام کو حیرت ہوئی، یا رسول اللہ کون ہوگا مسلمان ہو، آپ کو رسول مانتا ہو، پھر جنت کے اندر نہ جانا چاہتا ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے میری اطاعت کی وہ جنت کے اندر داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے درخشندہ مثالیں جو ہیں وہ قائم کی ہیں۔ ایک دفعہ مسجد کے اندر کہیں بیان چل رہا تھا، مسجد کے اندر صحابہ کرام کا رش ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے، مسجد کے اندر داخل ہو رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے ایک جملہ فرما رہے تھے، جو جہاں ہے وہاں بیٹھ جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک پاؤں جو ہے ٹانگ چوکٹ سے باہر تھی، ایک اندر تھی، اسی حال کے اندر بیٹھ کے ظاہر سی بات ہے اس سے جسم پہ تکلیف کے آثار ہوئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندازہ ہوا تو آپ نے کہا کہ نہیں، تم ذرا سیدھی ہو کے بیٹھ جاؤ۔ گویا جو ظاہری الفاظ جیسے سمجھ آئے ویسے ہی صحابہ کرام عمل کر لیتے تھے۔ مسلم شریف کے اندر ایک اور روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں، کہ کوئی شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو قصداً ارادہ کرتا ہے کہ آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں لے؟ یعنی سونے کے زیور جو ہے مردوں کے لیے اس کی ممانعت آپ نے بیان فرمائی۔ صحابی اسی وقت انگلی سے انگوٹھی اتاری اور پھینک دی۔ جب مجلس برخاست ہوئی، وہ صحابی اٹھ کے جانے لگے تو دوسرے صحابہ نے کہا کہ یہ انگوٹھی تو جاتے جاتے لے جائیں۔ تو نے بڑا خوبصورت جواب دیا، جس انگوٹھی کو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں اتار دیا تھا اب نہیں پہنوں گا، بلکہ گھر جا کے گھر کی خواتین کو بھی نہیں دوں گا۔ تو یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت۔ قرآن مجید سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 کے اندر اطاعت اور اتباع کے حوالے سے ایک بڑا شاندار مضمون بیان کرتا ہے، قل کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو پھر میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہ دو طرفہ تعامل ہے، اگر رسول کی اطاعت کرو گے اللہ کی محبت حاصل ہوگی، اور اللہ کے محبوب ہونے کی نشانی یہ ہے کہ رسول کی اطاعت ہوگی۔ صرف یہی نہیں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ دنیا میں کون انسان ہو سکتا ہے جو غلطیوں سے خطاؤں سے مبرہ ہو،
ایک خوشخبری سنا دی گئی، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کیے سوا جنت میں جانے کا کوئی سوال نہیں ہے، اور یہ اطاعت زبردستی نہیں ہونی چاہیے، مجبوری کی اطاعت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دل کی رضامندی سے ہونی چاہیے۔ ایک مثال سے سمجھیے اس کو، منافقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے، عبداللہ ابن ابی ان کا سردار تھا، وہ بھی تو ظاہر نماز تو پڑھتے تھے، اسلام کی خاطر کچھ نہ کچھ مال بھی خرچ کرتے ہوں گے، لیکن کیا وہ اہل ایمان کی صف میں شامل ہوں گے؟ بالکل نہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت محبت کے تحت نہیں کرتے تھے، دکھاوے کے لیے کرتے تھے، دوسروں کے اعتراضات سے بچنے کے لیے کرتے تھے۔ اور اگر آج ہم اللہ کے رسول کی اطاعت محبت سے نہ کریں، شوق سے نہ کریں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کی مشابہت کسی درجے میں منافقین کی طرح ہو جائے۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے اور محبت کے ساتھ کرنی ہے، شوق کے ساتھ کرنی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایسے ایسے واقعات ہیں کہ واقعتاً روح وجد کے اندر آ جاتی ہے، خصوصاً حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بہت سارے واقعات ہیں، چند واقعات آپ حضرات کے سامنے رکھوں میں، کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے کف لمبے ہو گئے، تو اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا ذرا چھری لے آؤ، وہ چھری لے کے آئے۔ ابا جی کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کف لمبے ہو گئے ہیں، ان کو چھری سے کاٹنا چاہتا ہوں۔ تو بیٹے نے کہا کہ امیر المومنین یہ آپ کینچی سے کاٹ لیجئے، کٹے ہوئے اچھے لگیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرتا سلوایا، کف لمبے ہو گئے، آپ نے چھری سے کاٹے تھے، میں بھی چھری سے کاٹوں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ ہمارا ان کا تعارف ایک اسٹیٹس مین کا تعارف ہے، ایک مدبر کا، ایک حکمران کا تعارف ہے، لیکن ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور اطاعت کا عالم کیا ہے کہ وہ چیز جو شریعت نے لازم بھی نہیں کی، اس مسئلے میں بھی چاہتے ہیں کہ اطاعت اس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خود عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ سفر حج پہ گئے، تو ایک مقام کے اوپر تھوڑا سا جھک گئے ذرا، کسی نے پوچھا کہ یہاں پہ آپ کیوں جھکے ہیں؟ یہاں پہ تو کوئی جھکنے کا سبب نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا، اور یہاں پہ ایک درخت موجود تھا، اس کی شاخوں کی وجہ سے آپ یہاں سے جھک کے گزرے تھے، مجھے آپ کا وہ گزرنا یاد آیا، اور میں نے اپنا سر ویسے ہی جھکا لیا جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھکایا تھا۔ ایک اور مقام پہ گئے، بظاہر رفع حاجت کے انداز میں بیٹھے، رفع حاجت کی نہیں، ویسے واپس آ گئے۔ ساتھیوں نے پھر پوچھا کہ آپ کو رفع حاجت کی ضرورت نہیں تھی، پھر اس انداز کے اندر وہاں کیوں گئے اور کیوں واپس آئے؟ تو کہنے لگے مجھے یاد آئی، ایک دفعہ ایسے ہی سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ نے یہاں سے گزرتے ہوئے رفع حاجت یہاں پہ کی تھی، تو میرا دل نے گوارا نہیں کیا کہ جس مقام پہ نبی ایسے بیٹھ کے اس حاجت کو کر کے گزرے تھے، میں لازماً ظاہری صورت تو ویسی بنا دوں۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ ایسی ہی محبت ہمیں بھی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کی اطاعت بھی کریں، لیکن محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ اس کام کے اندر ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔